والسماء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعظم الخلق وأحسن الخلق وأكرم الخلق وأمجد الخلق وأطهر الخلق وأعلى الخلق وأولى الخلق وأول الخلق زبرجدة الخضراء ونور الأبهر وضياء الأزهر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور ذوق شوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. محبت سے ذرا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. زہے عزت و اطلاع محمد. کلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے جس کے لیے عقل کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے بندگان خدا جس محبوب کا دامن تمہارے ہاتھوں میں آیا ہے تمہیں ابھی خبر ہی کہاں ہے کہ اس محبوب کے مقام کی بلندی کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ محبوب تو وہ ہے کہ جن کے قدم زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. فرمایا بندگان خدا ہمارے آقا تو وہ ہے کہ جن کے قدموں کے نیچے خدا کا عرش ہے. جس مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے خدا کا عرش ہے اس مصطفیٰ کے سر کی بلندی کون جانے کی کیا ہے. ایسا اپنا مزاج نہیں، اپنا مزاج تجھے ہے اور اپنا عشق اور وجدان تجھے ہے کہ جو سرکار کی محفل میں آئے اس کے لبوں پر نام یار آئے. پھر فرشتوں سے رب کریم پوچھتا ہے فرشتوں نام اعمال کیا لائے ہو. عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے محبوب کا امتی تیرے محبوب کے عشق میں ڈوب کر تیرے محبوب کا نام لے رہا تھا. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ غلام مصطفیٰ جانے اور ہم جانے اپنے محبوب کی کمری میں چھپا کے غلام کو محبوب کے ساتھ لے جائیں گے. بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جس مصطفیٰ کے قدم کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ خدا کا عرش نیچے ہے مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے. اس مصطفیٰ کی بلندی کا عالم کون کیا جانے کیا جانے. وہ بندہ کیا جان سکتا ہے کہ حضور نے قدم اٹھایا
جان عالم جان جانا نے قدم اٹھایا یہاں حضور کی اولاد میں آپ کے بچوں 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 کا بچہ سبحان اللہ 11ویں پشت میں آنے والا حضور غوث الثقلین ہے، والی بغداد ہے، پیران پیر ہے، نجیب الطرفین ہے، حضور جانے جانا کی نصر اقدس و اطہر و انور و اعلی و ازکا میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، عبد القادر کا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ عبد القادر قدم اٹھائے تو تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، سرکار قدم اٹھائے تو تمام نبیوں کی گردنوں پر ہوا کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ حضور کے مرتبے کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا مقام تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جبریل امین بڑا شوق لیا، عرض کی مولا آج تجھے تیرے محبوب کو آج میں اپنی اصلی صورت میں ملنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی ملاقات کی تھی، پہلے 22,000 مرتبہ چکر لگا چکے تھے جبریل، اب حاضر ہوئے، عرض کی مولا آج اصلی صورت میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ ہمارے محبوب کے پاس جاؤ، جبریل سنبھل کے جانا، جاؤ سنبھل کے جانا ذرا۔ محبوب حتیم میں آرام فرما رہے ہیں، یہ ہم اور آپ ہیں، اور یہ مولوی صاحب کی بات سنی سمجھ رہے ہیں کہ جبریل کے سائیں محتاج ہیں۔ یہ بدبخت وہ بندہ ہے جو یہ بولتا اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہو؟ مسلم میں روایت موجود ہے، حضور پر نور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، اللہ کریم نے ساری دنیا کو اٹھا کر مجھ محمد کے سامنے کر دیا، اور جیسے میں اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا جبریل جاؤ جاؤ، بڑے شوق سے جا رہے ہو۔ ادھر محبوب سے اللہ کریم نے فرمایا محبوب جبریل آ رہا ہے، آج وہ جبریل آپ کو اصلی صورت میں ملنے آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ بھی اپنے رخ اقدس سے نقاب کو الٹ دو، آپ بھی ذرا نقاب الٹو نا، اور وہ جو 70,000 نور کے پردے آپ کے چہرے انور پر ہم نے ڈال رکھے ہیں، ان پردوں میں سے ایک پردہ سرکاؤ کہ جبریل کو پتا چلے کہ جو نظر آتا ہے ارے وہ تو سراب ہے، حقیقت خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، آر دیے نہ پار دیے گل ساری، آر دیے نہ پار دیے گل ساری، دو دیے نہ چار دیے گل ساری، نبیہ دے سردار دیے گل ساری۔ آئے جبریل امین، حتیم میں محبوب آرام فرما رہے ہیں، حضور پرنور آرام فرما رہے ہیں، حتیم کعبہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب جی ذرا پردہ الٹ دیں، جبریل قریب آ گیا۔ محبوب نے فقط یوں کیا ہے، ابھی یوں نہیں کیا، میں کہتا ہوں یوں کیا ہے، یوں نہیں کیا۔ اگر یوں کریں تو عالم یہ ہو رہا ہے جبریل رک گئے جبل ابی القبیس پر۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل
اگے ہو نا ود نا اگے کیوں نہیں جا رہا بڑا شوق لے کے گیا سی اگے ود نا ہاتھ بدے جبریل عرض کی مولا جبریل کیا کرے وہ نور جو جبریل کو سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا آج وہی نور تیرے محبوب کے قریب نہیں ہونے دے رہا یہ محبوب کے قدموں کی شان ہے سر انور کا عالم کوئی کیا جانے کے کیا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد جو بندے حضور پر نور کے ہو گئے جن لوگوں نے حضور پر نور کا دامن تھام لیا قرآن مقدس میں ہے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنی لاریب کتاب کے اندر کتوں کا ذکر فرمائے گا لیکن فرمائے گا اور فرمایا ہے کس کتے کا ذکر فرمایا ایک کتا وہ ہے جو آپ رکھتے ہیں گھر میں اور اس کا کوئی نام رکھتا ہے کوئی نام مختلف نام رکھتے ہیں لیکن یہ کتا وہ ہے جس کا نام پروردگار نے رکھا ہے کتمیر کہا اس کو کتمیر کتے کا نام رکھا اس کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا باقی بھی جہان میں بہت سارے کتے ہیں ان کا ذکر کوئی نہیں کیا اس کتے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہ کتا خاص ہے معلوم ہوا یہ کتا خاص ہے مولا اس کتے میں کیا خاصیت ہے ارشاد ہوا یہ کتا میرے ولیوں کا وفادار ہے کتا ولیوں کا وفادار ہو تو اس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے بندہ آقا کا وفادار ہو تو عالم کیا ہوتا ہوگا بندہ سرکار کا وفادار ہو تو عالم کیا ہوگا حضور پر نور کا وفادار آئے گا قیامت کے دن ایک لایا جائے گا اس کو جب لایا جائے گا تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے اے فرشتو اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کرو اس کو بتلاؤ کہ تم نے چھوٹے چھوٹے یہ گناہ کیے ہیں صغیرہ گناہ وَيُخَبَّ عَنْهُ قِبَارُهَا اور اس سے اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دو یہ سرکار کے غلام کی بات بتانے لگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جس دل میں سرکار کا عشق آ جاتا ہے وہ دل اللہ کو بھی محبوب ہو جاتا ہے محبوب خدا کو بھی محبوب ہو جایا کرتا ہے ایک صحابی ہیں وہ وصال فرما گئے سرکار حضور پر نور اس صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے جب جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے تو کھڑے ہوئے ابھی کرنے ہی لگے تھے اللہ اکبر کہ حضرت عمر فاروق بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ لا تصلی علیہ انہو رجل فاجر اس پر نماز جنازہ نہ پڑھائیے یہ بہت بڑا گناہگار ہے سرکار مڑ گئے چہرہ اقدس پھیر لیا اور فرمایا اے جماعت صحابہ تم میں کوئی ہے جو اپنے ہی ساتھی کی ایک نیکی جانتا ہو کتنی نیکیاں ایک نیکی ایک صحابی اٹھے عرض کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اس صحابی نے آپ کی محبت میں ڈوب کر کے اللہ کی رضا کی حصول کی نیت سے آپ کے خیمہ اقدس و اطہر کے باہر ایک رات پہرا دیا تھا اتنی بات سننے کی تھی سائیں کریم نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور فوراً کیا اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھا دیا پڑھانے کے بعد اس صحابی کو قبر میں دفن کیا اس کی قبر پر مٹی کو سیدھا کیا اور سیدھا کرتے کرتے اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور جملہ فرمانے لگے اے میرے صحابی اصحابک یظنون انک من اہل النار واشہد انک من اہل الجنہ تیرے ساتھی
تیرے اعمال دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو دوزخی ہے، میں محمد تیرے کلیجے میں اپنا عشق دیکھ کے کہتا ہوں تو پکا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ آر دیے نہ پار دیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گل ساری، گل ساری، سینے کا زور لگا کر، دو دیے نہ چار دیے، گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ بات گل ہے ہی سرکار دی ہے۔ قیامت دا دن بڑا سختی دا دن ہے تے سارے نبیاں 5 اولو العزم رسول نے جنہاں کو ساری امتہ پھر جاسن، تساں اساں سارے جاوانگے، اساں جا کے انہوں نے کہوانگے، عرض کرانگے بھی تساں اللہ دے کلیم اللہ ہو، اللہ نو عرض کرو۔ وہ آکھن دے نہیں، اج اللہ بڑے غضب وچے، جاؤ کسی اور کول، حضرت عیسیٰ کول جاؤ گے وہ بھی یہی گل کرن دے، حضرت موسیٰ بھی یہی گل کرن دے، حضرت نوح بھی یہی گل کرن دے، حضرت ابراہیم بھی یہی گل کرن دے۔ حضرت عیسیٰ فرمان دے اج دے دن اگر کدرے تہاڈی گل بننی ہے تے او فقط ایک ہی بارگاہ ہے، او کملی علیہ دی بارگاہ ہے، او محبوب اعظم دی بارگاہ ہے، اللہ دے نائب اعظم دی بارگاہ ہے، اللہ دے خلیفہ اکبر دی بارگاہ ہے، او حضور پر نور جانے جانا کی بارگاہ ہے۔ تم سارے حضور کے قدموں میں جاؤ، قدم مصطفیٰ میں جانا تمہارا کام ہے، بگڑی کو بنانا پدینے والی سرکار کا کام ہے۔ پھر آپ اور ہم سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جب سارے لوگ پوری بنی نوع انسانیت میرے قدموں میں آ جائے گی تو میں ان سے کہوں گا اے آدم کی ساری نسل چلو میرے پیچھے، میں تمہیں بتاتا ہوں آج محشر کا میدان کہاں لگنا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا نے میزان کہاں رکھنا ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ قریب تم پر مہربان کس مقام پر ہوگا۔ سرکار آگے آگے، ہم اور آپ پیچھے پیچھے، چلتے چلتے اس مقام پر جہاں خدا کریم نے عدالت لگائی ہوگی، جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ کریم کے محبوب اللہ کریم کے ہاں سجدہ کریں گے، 2 ہفتے تک سجدہ رہے گا، پھر اللہ کریم فرمائیں گے محبوبہ سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے ہم عطا کریں گے، آپ بخشوائیے ہم بخشیں گے، آپ چھڑوائیے ہم چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی حجام سارے بھر جائیں گے۔ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری، گل ساری، گل ساری، 2 دیے نہ 4 دیے، نبیہ دے سردار دیے، گل ساری، گل ساری۔ پھر اللہ کریم فرمائیں گے محبوب سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے ہم عطا کریں گے، آپ چھڑوائیے۔ رسالت فرمایا محبوبہ اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو قیامت کو دن تو چھڑاتا کس کو، میں چھوڑتا کس کو، کیسے پتا چلتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کا اندازہ کون کیسے کر سکتا ہے۔ جس محبوب کے قدم عرش سے اوپر ہوں اس محبوب کی بلندی کو کوئی کیا جانے کہ کیا ہے۔ ارے بلندی جس محبوب کی معلوم نہ ہو اس محبوب کی حقیقت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس محبوب کی حقیقت کیا ہے۔ ہم سرکار کے غلام ہیں۔ ایک صحابی تھے، بخاری میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں صحابی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان پر حد لگوائی کسی معاملے میں، جب حد لگ چکی تو پھر ایک روز سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے اس ساتھی کو کچھ واضح و نصیحت کرو اور اس کو کچھ تنبیہ کرو، اس کو کچھ سمجھاؤ کہ یہ عمل دوبارہ نہ کرے۔ جب سرکار یہ بات فرما کر کے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے، جب تشریف فرما ہوئے
تو کچھ صحابہ نے انہیں سمجھایا اور کچھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ جا اللہ تجھے برباد کرے، جا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بات سرکار نے سن لی تو سائی کریم اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، غضب کے آثار تھے، آپ پر جلال کی کیفیت تھی، اور فرمانے لگے میرے صحابہ یوں مت کہو کہ اللہ اسے برباد کرے، بلکہ اللہ توفیق ہدایت دے، تو یوں کہو کہ اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے کلیجے میں مجھ محمد کے اور اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے اور ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جو جانے جانا سے عشق کرتے ہیں، لیکن اس صحابی پر قربان جائیں کہ جس پر حد لگنے کے باوجود اس کے عشق کی اور اس کی محبت کی علامت اور اس کی محبت پر مہر خود حضور پر نور نے ثبت فرما دی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے تو وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے مولوی صاحب ملاح کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ ملاح کے پاس جب بیٹھے، جو کشتی چلا رہا تھا، تو اس کے پاس جب بیٹھے تو اس سے پوچھنے لگے میاں تمہیں صرف آتی ہے؟ اس نے کہا میاں جی وہ صرف کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے تمہیں صرف کا معلوم نہیں؟ یہ ایک علم ہے، علم صرف، وہ صرف نہیں جس سے آپ کپڑے دھوتے ہیں، یہ علم صرف ہے۔ اس نے کہا بھئی تمہیں صرف نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی۔ کہا ہو نحو آتی ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہا تمہیں نحو نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی۔ کہا او ہو تمہاری تو آدھی زندگی برباد گئی، تباہ گئی، ضائع گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو آگے کا بھنور آیا، کشتی پھنسی، بھنور میں جب گھومی تو ملاح نے پوچھا مولوی صاحب کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ وہ کہنے لگے میاں مجھے تیرنا تو نہیں آتا۔ مولوی صاحب سے کہنے لگا ملاح کہ مولوی صاحب مجھے صرف و نحو نہیں آتی تھی تو آدھی زندگی گئی، آپ کو تیرنا نہیں آتا تو مبارک ہو آپ کی ساری گئی۔ پیارو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس بہت اچھے اعمال ہوئے اور عشق مصطفیٰ نہ ہوا تو زندگی ساری برباد ہے، اور اگر آپ کے پاس عشق مصطفیٰ ہو، اعمال میں اگر کچھ تقاصر ہو بھی گیا، ابل تو ہونا نہیں چاہیے، اگر بتقاضۂ بشریت ہو گیا تو پھر آپ بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آپ پر رحمت کی نگاہ پڑ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں، عشق جانے جانا نہ ہو تو زندگی برباد ہے۔ عشق سرکار سلامت رہے، اگر آپ کے پاس عشق جانے جانا ہے تو مبارک ہو، دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ بندہ کہ جس کا کان نہ ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ بندہ کہ جس کا بازو نہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بندہ کہ جس کی ٹانگ نہ ہو۔ اے خانے وال کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلاؤ کیا جس کی ٹانگ نہ ہو وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے؟ تو آپ جواب دو گے جی کہ نہیں، جس کی ٹانگ کٹ جائے وہ بندہ زندہ رہتا ہے، جس کا کان کٹ جائے وہ بھی زندہ رہتا ہے، جس کی ناک کٹ جائے وہ بھی زندہ رہتا ہے، جس کا بازو کٹ جائے وہ بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن بندگان خدا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا دل نہ رہے کیا وہ بھی زندہ رہتا ہے؟ وہ نہیں زندہ رہتا، وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہ جتنے اعمال ہیں، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ بہت اچھے ہیں، یہ تمہارے جسم کے اعضاء کی مانند ہیں۔ کوئی کان ہے تو کوئی آنکھ ہے، کوئی سر ہے تو کوئی ٹانگ ہے تو کوئی بازو ہے۔ عشق مصطفیٰ یہ دل کی مانند ہے،
اگر عشق مصطفیٰ سلامت ہے تو مبارک ہو، تم دنیا میں بھی زندہ ہو، قبر میں بھی زندہ ہو، حشر میں بھی زندہ ہو۔ اور اگر عشق جانے جانا نہیں تو زندگی بھی بیکار ہے، قیامت بھی بیکار ہے، اور اگر عشق جانے جانا ہے تو پھر دنیا میں بھی سائی کا دامن ہے، قیامت میں بھی لڑ کملی والے کا مل جائے گا۔ کیوں کہ نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری، دو دیے نہ چار دیے گل ساری، اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری۔ بات سرکار کی ہے، اللہ کریم نے قیامت کے دن آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ، خلیل اللہ کو بھی حاجت ہے ہمارے آقا مولا کی۔ آپ کو اور ہمیں تو مبارک ہو جنہیں بن مانگے دامن محبوب مل گیا ہے۔ نبی دعا کرتے رہے، مولا اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما، محبوب اور پروردگارہ اور کچھ نہیں نا، اپنے محبوب دے پیراں وچ آن والی جتی دے تسمے بنن والا بنا دے۔ نبی دعائیں کرتے رہے، ہمیں بن مانگے مل گیا، یارو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی، عیسوی بھی ہوں گے، موسوی بھی ہوں گے، حتیٰ کہ سارے نبیوں کی جتنی امتیں ہیں وہ ساری آ جائیں گی۔ کسی کی عمر 1000 سال ہوگی، کسی کی 2000 سال ہوگی، کسی کی 900 سال ہوگی، کسی کی 500 سال ہوگی۔ عبادت کتنی ہوگی؟ عبادت سے زندگی بھری ہوئی ہوگی۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، اور پھر ایک طرف گناہگار امت محمدیہ کا ہوگا، اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ پھر اہل محشر میں ندا کی جائے گی، پوچھا جائے گا جنت میں جانے کا وقت آ گیا ہے، آؤ جنت میں داخل ہونے شروع ہو جاؤ۔ جب جنت کے قریب جاؤ گے تو رضوان جنت تم سے پوچھیں گے بھئی تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں عیسوی ہوں۔ کہا جائے گا آپ عیسوی ہیں تو ذرا سائیڈ پکڑیے، ایک کنارہ لیجئے، ایک طرف کھڑے ہو جائیے۔ وہ کہے گا میری 1000 سال عمر ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہے، گناہ بہت کم ہے، میری زندگی کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ کہا جائے گا آج جنت میں جانے کے لیے پہلی بات نیکی نہیں، کملی والے کی نسبت دیکھی جا رہی ہے۔ بتلاؤ تم محمدی ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا عیسوی ہوں۔ کہا جائے گا ہٹ جاؤ، ایک گناہگار سا ہوگا، وہ کہے گا محمدی ہوں۔ کہا جائے گا اہل محشر ہٹ جاؤ، اس گناہگار کو آنے دو، وہ کہے کہ گل کیجئے۔ آواز آئی دی گل نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری گل ساری گل ساری۔ کہیں گے کہ آج نسبت یار کو دیکھا جا رہا ہے، آج تعلق مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، آج نسبت مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، آج ادب مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، آج تعظیم مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، آج تقریب مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے، آج ان کو دیکھا جا رہا ہے جو ساری زندگی کہتے رہے ہیں اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا تو وقت نماز آ گیا، اب اعلان ہوا کہ نماز ادا کیجئے، تو میں نے نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ جب سجدے میں گیا تو میری ایک جانب
जाने जाना का रोज़े अनवर था और सामने काबतुल्लाह था, तो मैंने कहा अहमद रिजा दिल तो कहता है कि जाना के रोजा को सजदा करूं, लेकिन करूं तो करूं क्या कि मुझ पर शरीयत मुतहरा की बहुत सख्त कड़ी जो है चादर है। अहमद रिजा सरकार का ही हुक्म है कि कहबा को सजदा करना है, कहबा की जानिब सजदा करना है, कहबा की तरफ सजदा करना है। सजदा तो उधर कर रहा हूं, सर उधर झुका है उस शाह के रोजा, लेकिन करूं क्या, मैं तो रोजे का आशिक हूं। सर कहबा की जानिब झुका है, दिल फिर भी जाने जाना के कदमों की तरफ झुका हुआ है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फिर भी सरकार की निस्बत काम आनी है, निस्बत से सरकार काम आएगी, ताल्लुक़ मुस्तफ़ा काम आएगा, इश्क़ मुस्तफ़ा काम आएगा। जब तुम्हारे आमाल की छुट्टी हो जाएगी और जब कह दिया जाएगा कि तुम्हारे लिए दो टोक फैसला हो चुका है कि तुम पक्के जहन्नुमी हो, तो फिर उस वक़्त तुम्हारे और हमारे आका महशर के मैदान में भागते हुए अपनी तहमत को हाथ से पकड़े हुए दौड़ते हुए महशर के मैदान में आएंगे और फरिश्तों से कहेंगे, ओ फरिश्तों, ये गुलाम हमारा है, तुम लिए कहाँ जाते हो? वो अर्ज करेंगे, मौला इसके हक में फैसला हो चुका है, आमाल तुल चुके हैं, इसके लिए जहन्नुम लिख दी गई है। सरकार फरमाते हैं, फरिश्तों ये गुलाम हमारा है, हम जहन्नुम में नहीं जाने देंगे। वो अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम के हुक्म के पाबंद है, हम क्या करें? सरकार फरमाते हैं, मैं फिर अपनी दाढ़ी को पकड़ूंगा यूं, अल्लाह के अर्श को देखूंगा यूं और अर्ज करूंगा, मौला इशारों इशारों में इशारा करूंगा, मौला ये फरिश्ते ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, हुक्म परवरदिगार के मोहताज हैं। मौला सच कह रहे हैं, लेकिन कह किसको रहे हैं? अल्लाह करीम किसको कह रहे हैं? इरशाद होगा, फरिश्तों अतियु मुहम्मदा, फरिश्तों सारे काम छोड़ दो, आमाल मौला तुल चुके हैं, जहन्नमी हो गया है, और छोड़ो आमाल को, महबूब की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं, तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फरिश्तों क्या करते हो? कुल्लु अहदिन यतलबु रिदाई व अना अतलबु रिदाक या मोहम्मद। ऐ महबूबा, सारी कायनात लगी है कि खुदा राजी हो जाए, नमाजी लगा है नमाज पढ़ने, सर सजदे में है कि रब राजी हो जाए, हाजी लगा है हज के फेरे काबे के लगा रहा है कि रब राजी हो जाए, और तमाम लोग इस बात की तकदो में है कि रब राजी हो जाए। रब चाहता है कि महबूब राजी हो जाए, कायनात चाहती है कि रब राजी हो जाए, रब चाहता है महबूब राजी हो जाए। इरशाद होगा, महबूबा आप क्या चाहते हैं? अर्ज करेंगे, मौला इसका दोबारा हिसाब होना चाहिए। फरिश्ते तो जब आपके नामा आमाल को लिखते हैं तो ना कोई कमी करते हैं न ज्यादती, ये फरिश्ते न कमी न। फिर ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच गई है फरिश्तों की निगाह? सरकार मीज़ान पर ले जाएंगे, जब मीज़ान पर ले जाएंगे फिर कहेंगे इसके नाम अमल तोलो। जैसे ही फरिश्ते तोलने लगेंगे, सरकार आराम से जेब अक़दस में हाथ डालेंगे, एक पर्ची निकालेंगे, उसके नेकियों के पलड़े में रख देंगे। जब रख देंगे
नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का कम हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज़ है जो फरिश्तों की निगाह से बच गई थी, जो फरिश्ते लिखना रह गए थे और वो साईं ने निकाल के उसके नेकियों के पलड़े में रखी है। ए गुलाम मुस्तफ़ा, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आपके दिल का एक ताल्लुक वो भी है, अगर वो कायम हो जाए सरकार से तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी, कमली वाले को उससे पहले खबर हो जाएगी। वो नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गया, ऐलान होगा भाई चलो भी चलो भी चलो भी चलो, फला बंदा दोज़खी था, साईं ने उसे जन्नती करवा दिया, अब जन्नती है जन्नती है जन्नती है, जाओ भी जन्नत में चले जाओ। वो भी बड़ा गैरतमंद होएगा, और जन्नत ठरकी नहीं, साईं दी जुल्फ दा असीर होएगा, जुल्फ सरकार का मतवाला होगा। वो कहेगा भाई जी जानते जन्नती, जानते जन्नती, पहला जिस हस्ती ने जहन्नमी तू जन्नती करवाया है उस हस्ती दियां दो गल्लां ते सुन लैन दियो, उस महबूब ने दो गल्लां ते कर लैन दो। वो अर्ज करेगा जब ये बात, तो वो अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह इतनी मेहरबानी कैसे हो गई? सरकार फरमाएंगे मेरे महबूब, मेरे ग़ुलाम, तूने एक रोज़ मेरी मोहब्बत में डूब करके मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा था, मैंने वो तेरा दुरूद अपने पास संभाल लिया था कि क़यामत के दिन जब तू फंस जाएगा मैं मदद करके तेरी मुश्किल कुशाई कर दूंगा और बड़े माशर के मैदान में इस बात से बचा लूंगा कि लोग कहें वो मुहम्मदी जहन्नुम में जा रहा है, इससे तुझे बचा करके मैं तुझे पक्का जन्नती करवा दूंगा। ऐ गुलाम मुस्तफ़ा, देखो अगर तुम्हारे दिल का रिश्ता साईं करीम से कायम हो गया तो तुम्हारा दिल से पड़ा हुआ दरूद सरकार खुद सुनेंगे और सुनने के बाद अपने पास महफूज रखेंगे, और तुम जब क़यामत में फंसोगे तो तुम्हारी मुश्किल कुशाई करके तुम्हें जन्नती करवा देंगे। इसलिए अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करो, इसमें इश्क जाना पैदा करो। सरकार है सब कुछ है, सरकार नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए इश्क मुस्तफ़ा है तो सारी ज़िंदगी अच्छी है, इश्क मुस्तफ़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर इश्क मुस्तफ़ा नसीब है तो अल्लाह करीम उस इश्क की नेमत के बाद अल्लाह करीम उसकी बरकत से आपको अच्छे आमाल करने की भी तौफीक देगा, आपको अल्लाह करीम आमाल सालिहा का खूगर भी बनाएगा। आप एक बात गौर कीजिए, एक बाप उसकी 5 बेटे हैं, एक बेटा बहुत अदब वाला है, बाकी 4 कोई अदब नहीं करते, बाप को बुरा भला बोलते हैं, उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते। मुझे ये बतलाओ बाप की शफकत, बाप की तवज्जो किस बेटे की तरफ ज़्यादा होगी? जो अदब करता है उसकी तरफ होगी ना, उसकी तरफ ज़्यादा होगी ना, जो अदब करता है। और जो अदब नहीं करता उसकी तरफ तवज्जो, जो सरकार से इश्क करता है सरकार की तवज्जो उसकी तरफ हो जाया करती है। जब साईं की तवज्जो गुनाहगार की तरफ भी हो जाए तो उसे नेकोकार बना दिया करती है। ये तवज्जो है सरकार का आलम है। आपके कलेजों में अगर इश्क मुस्तफ़ा आ गया तो फिर नेक आप खुद ही हो जाएंगे। मुझे बतलाएं, अगर यहाँ पर आपके बाहर दरिया बहता हो तो फिर मुझे बतलाएं नहर की हाजत रह जाती है? फिर आपको मेरा ख्याल है ज़मीन को सैराब करने के लिए दरिया के किनारे पर एक ट्यूबवेल लगवाना पड़ेगा जो ज़मीन को सैराब करे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा है कि वहाँ पर एक कुआं खुटवाना पड़ेगा आपको कि एक कुआं खोद दें ताकि उस कुएं से पानी निकाल के दरिया के किनारे पे उस कुएं से पानी निकाल के ज़मीन को सैराब किया जाए। ऐसा तो नहीं है, फिर कैसे है?
کہ اس دریا کے پانی کو زمین کو سیراب کرنے کے لیے لگایا جائے گا۔ جب دریا ہاتھ میں ہو تو پھر نہروں کی حاجت نہیں رہتی، جب عشق مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو پھر اور کسی شے کی حاجت نہیں رہتی۔ اگر آپ ڈوب رہے ہو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، اور ہر امتی کو مصطفیٰ کی کملی کا سہارا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کریم کا لازوال عشق عطا فرمائے، ہمارے کلیجوں کو سرکار کے عشق سے مالا مال فرمائے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائیں کریم نے فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اگر معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کم ہو جائے تو کل قیامت کے دن مجھ محمد عربی سے میری عزت کا حصہ لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے